السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آیت نمبر 178 ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، اور آج کی آیت میں بہت اہم باتیں ذکر کی جائیں گی، جس میں قصاص یعنی قتل کا بدلہ کیسے ہونا چاہیے، اور شریعت اس کا کیا راستہ دکھاتی ہے حکومت کو، حاکم وقت کو، کیونکہ قتل کا جو بھی بدلہ ہے وہ تو حکومت ہی لے گی قانوناً، تو اس کا کیا اسلام میں طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جس کے گھر کے کسی انسان کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا دخل ہے، ان چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ تو یہ آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الذین مطلب ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم لکھ دیا گیا ہے مطلب فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ بمعنی فریضہ، فریضہ یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ فرض کے لیے کئی الفاظ عربی میں آتے ہیں، ایک جو ہے کتبہ آتا ہے، فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول کتبہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ آتا ہے فریضہ بھی کہہ سکتے ہیں فرض کے معنی میں، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے لازم کے معنی میں بھی کہا جا سکتا، جیسے لازم، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ واجب، یہ سب الفاظ آتے ہیں کسی چیز کے ضروری ہونے کے لیے، یہ سب الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے مطلب ضروری ہو گیا ہے، اے ایمان والوں ضروری ہو گیا ہے، یعنی لکھ دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، علیکم تم لوگوں کے اوپر، علی پلس کم ملا کر کے پڑھیں گے تو علیکم ہو جائے گا، القصاص بدلہ لینا، کس معاملے میں؟ فی القتلہ، فی مطلب میں، القتلہ مطلب مقتول جو لوگ ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے، مقتولین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر بدلہ لینا فرض کر دیا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ دیکھیے، اسلام ایک بہت ہی بہترین دین ہے اور رحمت والا دین ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے سے قانون دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں جس میں جو مرڈر کرتا ہے اس کو بڑی بڑی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ مال دولت کی بنا پر بچا لے جاتے ہیں، قانون جو ہے وہ مال دولت کے آگے بک جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں جہاں دیکھا جاتا ہے کہ قاتل وہ دادا گیری دکھاتا ہے، اور جس کو مارا گیا، جس کو قتل کیا گیا، وہ بیچارے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ اسلام نے بہت ہی سخت اس معاملے میں رویہ اختیار کیا ہے، اور وہ رویہ ہے کہ آپ قصاص لیں گے، یعنی قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے گا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اس سلسلے میں تین طرح کا قاعدہ ہے، ایک یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو مقتول کے بدلے میں، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی، اور یہ کون کرے گا؟ جس کے گھر کا آدمی مرا ہے، جس کے گھر کے آدمی کو مارا گیا ہے، وہی اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا، حکومت بھی اس میں فیصلہ نہیں کر سکتی، حکومت نافذ کرائے گی، یعنی جس کے گھر کے انسان کو قتل کیا گیا ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو نافذ تو حکومت کرائے گی، لیکن کیا ہوگا قاتل کے ساتھ، جس نے مرڈر کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ فیصلہ اس کے گھر والے کریں گے جس کے گھر کے انسان کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ تو ایک تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان، یعنی مار دیا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ معافی، ٹھیک ہے، معافی مطلب معاف کر دیا،
اور اس میں کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ آپ کو ہم معاف کرتے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہیں تو حکومت بھی جو ہے ایسے آدمی کو معاف کر دے گی۔ اور تیسری جو شکل ہے وہ ہے دیت، یعنی معاوضہ لے کر کے معاف کر دینا۔ تو معاف کرنے کی دو شکل ہوئی، ایک ہوئی شکل کون سی کہ بغیر کچھ لیے دیے، یعنی بالکل اللہ کے لیے، اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے ایسا کام کرنا۔ اور دوسرا معافی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 100 اونٹ، دیت میں کیا ہے 100 اونٹ، ایک بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے، اور 100 اونٹ میں بھی الگ الگ قسم کے اونٹ ہونے چاہیے۔ تو اس میں اگر جب آپ یعنی کہ مال میں جب اس کو کنورٹ کریں گے تو بہت زیادہ اس کے لاکھوں روپے اس کے بن جائیں گے، بہت زیادہ اس کی قیمت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو لیکن پھر بھی ایک طریقہ رکھا گیا جسے خون بہا کہا جاتا ہے، اسے دیت کہتے ہیں، جرمانہ، معاوضہ، یا خون بہا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پولیس والے لے لیں گے اور حکومت لے لے گی، نہیں، بلکہ جس کے گھر کے انسان کو قتل کیا گیا ہے اسی کے گھر والے کو، یعنی مقتول جو ہے اس کے گھر والے کو یہ دے دیا جائے گا۔ یہ 3 طریقے کا قانون ہے، یعنی تینوں کا اختیار جو گھر کے لوگ ہیں، جس کے گھر کا آدمی کو مارا گیا ہے اسی کے گھر میں کے لوگوں کے پاس ہی یہ رہے گا اختیار۔ وہ تینوں میں سے جو چاہیں اس پر فیصلہ اپنا کر سکتے۔ اگر جس کے گھر کے آدمی کو مارا گیا، مقتول کے گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس کی موت چاہیے، قتل کے بدلے قتل، تو حکومت مجبور ہے اس کو ہر حال میں اس کو قتل کرنا ہی پڑے گا، یعنی سزائے موت دینا ہی پڑے گا۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، اس کو یہ پتہ رہے کہ دیکھو اگر میں کسی کے ساتھ کروں گا تو ایسا میرے ساتھ ہوگا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور انصاف کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آزاد آدمی نے کسی انسان کا قتل کیا ہے تو اسی انسان کو، آزاد ہی انسان کو جس نے کیا ہے اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ کسی اور کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا، اس کے غلام نوکر کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، یعنی اگر غلام نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس مقتول کے بدلے میں، جس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسی غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اگر سزائے موت سزائے موت اگر دی جا رہی ہے تو، اور اگر معاف کر دیا جا رہا ہے یا جرمانہ لے کے معاف کر دیا جا رہا ہے تو بات الگ ہے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کا قتل کرتی ہے، چاہے وہ عورت کا قتل کرے چاہے وہ مرد کا کرے، تو یہ نہیں کہ عورت دیکھ کر کے اسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس عورت کو قتل کیا جائے گا اگر سزائے موت سزا بن رہی ہے تو۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں؟ ایک بات کہہ دینا کافی تھا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ یہ کیوں کہا؟ اصل میں زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے حساب سے قتل کرتے تھے۔ جیسے کوئی مالدار گھر کے آدمی کو، مالدار گھر کا آدمی ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب کیا کرتے تھے؟ اب یہ کرتے تھے کہ اس کو نہ قتل کر کے اور کسی اور کو قتل کر دیا۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی مالدار گھر کے آدمی کو قتل کر دیا تو وہ کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں جس شخص نے قتل کیا ہے اگر وہ غریب ہوتا تھا یا کم پیسے والے ہوتے تھے تو ان کے پورے خاندان کو یہ لوگ مار ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ لڑائی ہوئی کسی وجہ سے، کمزور نے مار دیا، جو طاقتور انسان تھا اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اور یہ کیا کرتے تھے مالدار لوگ اور طاقت والے لوگ، وہ کہتے تھے اچھا میرے گھر کے ایک آدمی کو قتل کیا، اب ہم چھوڑیں گے نہیں، تو وہ پورے خاندان کو، کئی لوگوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ ادھر آدمی مرا ایک، ادھر عورت، بچے، بوڑھے، اور سب کو مار دیا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے بدلے میں 10 خون کریں، 10 لوگوں کے جان کو ماریں، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ اس پس منظر میں آئے تھے۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ مطلب عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے عورت کو قتل کیا ہے تو کوئی عورت کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا اس کے بدلے میں، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ فمن عفی لہ من اخی،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن، فا مطلب پس، من مطلب جو، پس جو کوئی یا تو جو کوئی اف یا معاف کر دیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جس کو قتل کیا گیا، جو مقتول ہے، مقتول کے گھر والے کو یہاں بھائی کہا جا رہا ہے، یعنی قتل کیا اور ایک آدمی کا قتل ہوا، ایک آدمی، وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایک بات تو ہے نا کہ سب ہیں تو اسلامی بھائی، اگر مسلم مسلم ہیں آپس میں تو ہیں تو اسلامی بھائی، اسی لیے بھائی کہا گیا کہ اگر معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی، ہاں یعنی اگر اس یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، یا اسی طریقے سے یا یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن ہم دیت لے کے معاف کریں گے، دیت لے کے معاف کریں گے، اگر یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتباع بالمعروف، فا مطلب پس، اتباع مطلب پیروی کرنا ہے، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کرنا ہے، کس چیز کی پیروی کرنا ہے؟ وہی جس شرط پر معافی ہوئی ہے، یعنی دیت، 100 اونٹ ہوتی ہے دیت میں، تو اب وہ دے اس کو، اور بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، و مطلب اور، ادا مطلب ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسَان احسان کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ معاف بھی کر دیا جرمانہ لے کر کے، اس نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو 100 اونٹ ہمیں دیت دے دیجیے، قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس قرآن کے قانون کے حساب سے ہم 100 اونٹ پر آپ کو معاف کر رہے ہیں دیت لے کر کے، تو وہاں تو سب طے ہو گیا، اس کے بعد اب جب دینے کا ٹائم آیا تو دے نہیں رہا ہے، یا تھوڑا سا دیا روک لیا، کل دیں گے پرسوں دیں گے، ایسے کرتے کرتے وقت گزر گیا، تو یہ جائز نہیں ہے، ایک تو وہ معاف کر رہا ہے، ورنہ وہ پہلے ہی دن چاہتا تو قاتل کو قتل کر دیتا، لیکن اب معاف کر دیا ہے، اب ایسی صورت میں قاتل جو ہے وہ خون بہا نہیں دے رہا ہے، یا قاتل کے گھر والے خون بہا نہیں دے رہے، تو یہ بہت خراب بات ہے، تو وہی فرمایا کہ یہ احسان سے، بہترین طریقے سے، اس نے اتنا بڑا احسان کیا، آپ کو معاف کیا، ویسے ہی آپ بھی احسان کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو وقت پر اس کی دیت دے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، یہ رعایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو رعایت دے رہا ہے، من ربکم تم لوگوں کے رب کی طرف سے، یعنی یہ تم لوگوں کے رب کی طرف سے رعایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ کا یعنی دیت کا ایک قانون بنا دیا تو رعایت کر دیا، اگر قانون نہیں بناتا، اگر قانون نہیں بناتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر ایسی صورت میں کچھ نہیں ہو پاتا، قتل کیا جاتا، دیت کا یا معافی کا اگر سسٹم نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، فا مطلب پس، من مطلب جو، اعتدى زیادتی کرے، بعد ذلك اس کے بعد، پس جو شخص زیادتی کرے اس کے بعد، یعنی خون بہا والا معاملہ ہو، چاہے معاف کرنے والا معاملہ ہو، چاہے قتل کرنے والا معاملہ ہو، تینوں سزا میں سے کوئی بھی اگر، یعنی معافی اگر دے دیا مکمل، یا معافی دیا جرمانہ لے کر کے، یا یہ بولا کہ نہیں اس کو قتل کیا جائے، یہ ہمارے گھر کے آدمی کو قتل کیا، اس کو قتل کیا جائے، یہ سب ہو جانے کے باوجود اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کیسے زیادتی کرے گا؟ زیادتی ایسے کرے گا بعد میں، اس نے دیکھا کہ اچھا میرے گھر کے آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے قتل کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، تو یہ گھر والے، قاتل کے گھر والے کہتے ہیں کہ اچھا معاف نہیں کیا تھا، ہمارے گھر کے آدمیوں کو قتل کروا دیا تھا، حکومت نے قتل کر دیا تھا، اب ہم بتاتے ہیں، اب وہ موقع دیکھتا ہے، تلاشتا ہے، اور اس کے بعد پھر بدلہ نکالتا ہے اس کا، تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، بس جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہو عذاب علیم، فا مطلب بس، لہو مطلب اس کے لیے، عذاب مطلب عذاب، علیم مطلب دردناک، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ مطلب اور، لکم مطلب تمہارے لیے یا تم لوگوں کے لیے، فی القصاص قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، زندگی، یا اولی الالباب اے عقل مند، اے عقل رکھنے والوں، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتقون تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العالمین کے دین کے حساب سے چلنے والے ہو، تاکہ تم لوگ بچو، یعنی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قصاص کو، بدلے کو زندگی قرار دی ہے۔ آج دیکھیے اتنے بڑے بڑے قانون ہیں ہمارے ملکوں میں، لیکن پھر بھی مرڈر دن رات،
کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے. اگر یہی قانون سخت ہوتا اور جیسا لوگ زبان سے چلاتے ہیں بولتے ہیں یہ قانون بناؤ وہ قانون بناؤ سخت قانون بناؤ ایسے کرو ویسے کرو، اگر یہ حقیقت میں قانون پر عمل ہوتا تو پھر کیا ایسا ہی نظارہ ہوتا؟ آج سعودی عرب کے اندر دیکھیے، اسلامی ممالک میں دیکھیے، کہیں کوئی مرڈر نہیں. کہیں کہیں کبھی کبھی جزئی طور پہ سننے میں آ گیا تو آ گیا، ورنہ ایسا کبھی سننے میں نہیں آتا کہ فلاں نے فلاں کو مارا، یہ کیا وہ کیا. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ قصاص ہے وہاں پہ. اگر تم قتل کرو گے، تم کتنے بھی مالدار ہو، کتنے بھی پیسے والے ہو، اگر مقتول کے گھر والے جن کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے اگر معاف نہیں کریں گے، دیت پہ راضی نہیں ہوں گے، جرمانہ اور جو معاوضہ ہے 100 اونٹ کر اس پر راضی نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں اس کو قتل کر ہی دیا جائے گا. اس کا رسوخ، اس کا اس کی دولت اور اس کی دادا گیری، نیتا گیری اور اس کی شہرت اور اس کا جو بھی رتبہ ہے، کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. تو قصاص کا یہ مطلب مسئلہ میرے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مسئلہ فرماتا ہے، کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے، وہی فرض کیا گیا ہے، علیکم تم لوگوں کے اوپر، اذا جب حضر آ جائے. اور یہ واضح رہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ حکم نازل کرتا ہے لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس حکم میں تبدیلی کر دیتا ہے اور نیا حکم لاتا ہے. تو جو نیا حکم آتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو پرانا حکم جس پر عمل کرنا اللہ نے بند کروا دیا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں. تو یہ منسوخ ہے، لیکن اس کی ضرورت ایک حد تک ہے، اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں. کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم لوگوں کے اوپر، اذا جب حضر آ جائے، احدکم الموت. احدکم، احد مطلب کوئی، کسی ایک کو مطلب تم لوگوں میں سے کسی ایک کو، الموت موت آ جائے. جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے یعنی موت کا قریب وقت ہو جائے. اب سڈنلی کسی کو موت آ گئی تو بات ہے، لیکن لگ رہا ہے انسان کو کہ نہیں اب میں بچوں گا نہیں، ایسی حالت آ جائے تو کیا کرے؟ ان ترک خیرن الوصیہ، اگر ان مطلب اگر طرح کا وہ چھوڑ جائے، خیرہ، خیر مطلب ہوتا ہے بھلائی ہے لیکن یہاں مال ہے، مال کو اگر چھوڑ جائے، الوصیہ وصیت کے طور پر، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین. تو یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے، حق ہے، علی مطلب پر، المتقین مطلب متقی لوگوں، جو متقی و پرہیزگار لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کہ ایسا کریں. اصل میں اسلام میں کہ شروع میں جب سب کا حصہ مقرر نہیں تھا تو یہ قانون تھا کہ آپ مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر دیں، کس کو کتنا ملے گا کچھ نہ کچھ وصیت کر دیں. یہ وصیت اب ختم ہو گئی، اور قرآن میں سورہ نساء کے اندر سب کا حصہ بیان کر دیا گیا ہے. چوتھا پارہ جو ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے سب بتا دیا کس کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے شوہر کا بھی اس میں حصہ لگتا ہے. سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا. فلا وصیت لوارث، یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے، فلا وصیت لوارث، یعنی کسی بھی وارث کے لیے اب وصیت نہیں کر سکتے. یعنی لڑکا ہمارا ہے اس کو حصہ ملے گا، لڑکی کو حصہ ملے گا، ہم کسی کو ایکسٹرا ایڈیشنل نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو حرام ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اتنا میرے بیٹے کو الگ سے دے دینا، یہ اس کے نام وہ اس کے نام. ایسے نہیں ہوتا، پورا حصہ مقرر ہے، اسی مقرر حصے کے حساب سے پراپرٹی کا حصہ بانٹا جائے گا. یہ جو لوگ لکھ لکھ کر کے وصیت کر دے رہے ہیں، کوئی اب اپنے کسی ایک لڑکے کو پوری پراپرٹی دے دے رہا ہے، کوئی اپنے لڑکے کو دے ہی نہیں رہا ہے، اٹھا کر کے باہر کسی کو دے دے رہا ہے، یہ سب جائز نہیں ہے. ہاں، اسلام میں 1/3 وصیت کی اجازت ہے. 1/3 یعنی 33%، میکسیمم اپ ٹو، یعنی 0.1% سے لے کر کے 33% تک آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے اوپر وصیت نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ 67% آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا ہی رکھنا پڑے گا.
تو یہ جو 33% وصیت کے لیے کہا گیا ہے، یہ کس کے لیے جائز ہے؟ جن کا حصہ ہمارے اسلام میں مقرر نہیں ہے، جیسے مسجد کو آپ دینا چاہتے ہیں قاری خیر میں، مدرسے کو دینا چاہتے ہیں، کسی غریب فقیر کو دینا چاہتے ہیں، ایسا غریب فقیر جس کا حصہ آپ کے میں بن نہیں رہا ہے بہت سارے ہمارے خاندان میں بھی، اب جیسے ایک لڑکا غریب ہے ایک لڑکا امیر ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکے غریب ہے تو اس کو ہم دے دیں گے، اس کو تو حصہ ملے گا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو غریب ہے اس کا حصہ نہیں بنتا ہماری پراپرٹی میں، جیسے سوتیلا کوئی ہے اور ادھر ادھر ہے اور اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے ہماری پراپرٹی میں، قرآن حدیث کے حساب سے اس کا حصہ نہیں بنتا، تو ایسی صورت میں اس کو پراپرٹی میں سے دیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے امام کو دیتے ہیں لوگ، بہت سارے عالموں کو دے دیتے ہیں، آپ رہیے اسی میں آرام سے زندگی گزاریے، یہ میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تو پراپرٹی میں بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بس اسی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں اتنا، وہ بھی 33% تک، یعنی آپ چاہیں تو 1% دیں، چاہے 2% دیں، چاہے 3% دیں، چاہے کتنا بھی دیں، لیکن 33% سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے تو ایک کو دیں، چاہے 50 لوگ کو دیں، اب لیکن 33% سے اوپر آپ وصیت نہیں کریں۔ مثلا آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ 33 روپیہ ہی کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، باقی 67 روپیہ آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا پڑے گا۔ حقاً علی المتقین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، مطلب پس من مطلب جو کوئی بدلہ مطلب تبدیل کر دے، ہو مطلب اس کو، بس جو شخص تبدیل کر دے اس کو، یعنی وصیت اگر لکھ دیا ہے، ہاں پہلے جو وصیت تھی وہ تو دوسری تھی جو اسلام نے پھر ختم کر کے سب کا حصہ لگا دیا، لیکن اگر ابھی بھی کوئی وصیت لکھ رہا ہے، کسی کو کر رہا ہے جس کا حصہ نہیں بن رہا ہے اسی کو کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو بدل دے، بعد مطلب بعد، ما مطلب اس کے جو سمیع ہو اس نے سنا، یعنی اگر بعد میں اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، جیسے کسی نے کہا کہ بھائی میں 10% مسجد کو دے دینا، میری پراپرٹی کا ٹوٹل پراپرٹی کا 10% مسجد کو دے دینا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے 1 روپیہ بھی مسجد میں نہیں دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو سننے کے بعد سب کچھ معلوم ہے کہ اتنی اتنی وصیت ہے، اس کے بعد بھی اس کو بدل دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، مطلب بس انما مطلب بے شک، اسمہ اس کا گناہ، اس مطلب گناہ ہو مطلب اس کا گناہ، علی الذین علی مطلب پر ان لوگوں پر ہے، الذین جو لوگ یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے، جو بھی وصیت کو بدل رہے ہیں اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان الٹی سیدھی وصیت لکھ کے گیا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ایسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے بہت پریشان ہوں، لہٰذا میری پوری پراپرٹی اٹھا کر کے مسجد میں دے دی جائے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، 33% ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو خاص طور سے کچھ دے دیا، خاص طور سے اسپیشل کچھ دے دیا، اور باقی بھائیوں کو نہیں دیا، باقی لڑکوں کو مطلب اپنے باقی لڑکوں کو نہیں دیا، وہ بولا کہ میرے مرنے کے بعد 10% میرے فلاں لڑکے کو زیادہ دے دینا، جو حصہ ملے گا وہ تو ملے گا ہی، اس میں سے 10% زیادہ دے دینا، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یا تو 10% سارے بچوں کو دینا پڑے گا، کیونکہ ایک بچے کو دینا ظلم ہے، سارے بچوں کو دینا فرض ہے۔ اگر آپ کسی کو ہبہ کر رہے ہیں، کچھ وصیت کر رہے ہیں، تو سارے بچوں کو کرنا چاہیے۔ ان اللہ سمیع، بچوں میں اور بچیاں بھی آتی ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، ان مطلب بے شک اللہ، مطلب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو آج یہیں تک رہے گا، بہت بہترین آیتیں ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔